موت ایک ایسی حقیقت جس کا انکار کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ کوئی پیسہ دے کر، سفارش کروا کر اس کو نہیں روک سکتا۔ چاہے انسان جتنا بھی ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، موت کے بارے میں نہ سمجھ سکا نہ ہی اس کو روک سکا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر جاندار نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ دوستو، جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور روح مقام ارواح کی جانب سفر کرتی ہے۔ انسان کا جسم اربوں خربوں ایٹم سے مل کر بنا ہے۔ آج کی سائنس اس کو ثابت کر چکی ہے کہ ایٹم کبھی ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق جلا دیا جائے، کسی اور مذہب کی طرح یعنی دفنا دیا جائے یا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یہ ایٹم ختم نہیں ہوتے بلکہ کسی اور فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب کا ماننا ہے کہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی روح اس کی موت کے بعد جسم سے الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انرجی کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اس پر وقت یا ڈائمینشن کا رول لاگو نہیں ہوتا، یہ امر ہوتی ہے۔ آج کی سائنس لمٹ نالج کے مطابق صرف 1% ہی انسانی جسم کو سمجھ سکی ہے۔ خدا نخواستہ کسی آپریشن کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے جب آپ لمٹ ٹائم کے لیے بے ہوش ہو جائیں تو آپ موت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ انسان موت کے وقت کیا محسوس کرتا ہے۔ اسی کنڈیشن کے لیے زندہ لاش کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے اندر اس کو کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس۔ دوستو، کوما میں رہ کر ڈیتھ ایکسپیرئنس کرنے والے بہت سارے پیشنٹ کی سٹوری بالکل ایک جیسی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ موت کے کچھ ٹائم کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کے اندر قید ہے۔ دوستو، مارٹن پیسوریس ساؤتھ افریقہ کا لڑکا تھا۔ یہ 12 سال تک کوما میں رہا، یعنی 12 سال اس کا دماغ اس کے جسم کے اندر قید تھا۔ اس کیس نے میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ عام طور پر اتنے لمبے عرصے تک کوما میں جانے والے شخص کے بچنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ 12 سال کی عمر کے اندر اس کے گلے میں درد شروع ہوا تو کچھ مہینوں کے بعد اس کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا اور پھر یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں تو کھلی تھیں، لیکن یہ نہ کسی کو سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ ہی محسوس کر سکتا تھا، بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح۔ مارٹن کے والدین کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی مر سکتا ہے۔ پھر ایک دن اس کو ہوش آیا تو اس کی عمر کے 12 سال گزر گئے تھے، یعنی کوما سے 12 سال بعد واپس آیا۔ اس نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کے بارے میں بتایا تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے چاروں طرف اندھیرا موجود ہے۔ میں ایک سنسان جزیرے پر قید ہوں جہاں پر میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں۔ 12 سال کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں آپ کو محسوس بھی کر سکتا تھا اور دیکھ بھی سکتا تھا اور سن بھی سکتا تھا۔ اسی ریسرچ کے بعد سائنس نے بتایا کہ انسان مرنے کے بعد کیا محسوس کرتا ہے، اس کو موت کا احساس کیسے ہوتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق دل کا بند ہونا موت نہیں بلکہ دماغ کا بند ہو جانا موت کہلاتا ہے۔ موت کے بعد انسان کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، کتنی دیر تک یہ سائنس ابھی ثابت نہیں کر پائی۔ اور اس کے دوران انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنے جسم کے مسل سے تعلق ختم ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ کچھ بول پاتا ہے اور نہ ہی کوئی حرکت کر پاتا ہے، لیکن وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ مارٹن کے کیس کی طرح۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیس اسلامی حوالوں سے بھی ثابت ہے؟ انسان اپنی قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد واپس جانے والے لوگوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کی طرف سے تو مر چکا ہوتا ہے۔ اسلامی حوالے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوتا ہے وہ مسلسل چیخ و پکار کرتا ہے۔ صرف انسان کو چھوڑ کر یہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ اور جب اس کو رشتہ دار دفنا کر واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹاتا ہے۔ وہ انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب خواب سے جاگ چکا ہے۔ وہ کفن کو دیکھتا ہے کہ جس کے اندر وہ لپٹا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ اور پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر میت سے 4 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2، تمہارا دین کیا ہے؟ نمبر 3، تمہارا رسول کون ہے اور وہ بندہ کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔